لیکن ہم لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے چیزوں میں کہ رمضان اصل میں ہے کیا. جیسے ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں جو اس کا جو سردار ہے وہ جمعہ مبارک ہے، اور جو مہینوں میں جو سردار ہے وہ رمضان مبارک ہے. یہ بہت خاص مہینہ ہے. پورا سال لوگ آسمانوں میں رش لگا رہتا ہے، اور بار بار اپنے بیانوں میں نئے پروگراموں میں جو کلام ہوتے ہیں میں لوگوں کو سمجھاتا رہتا ہوں. ہم لوگ قدر نہیں کرتے. پورا سال ہم رزق سے ہم پریشان آ رہتے ہیں، بیماریاں پریشانی، یہ رب نے مہینہ دیا ہے، ہم اس کا حق کیسے ادا کر رہے ہیں. سمپل چھوٹی سی بات، میرے پاس فیملی بیٹھی ہوئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مرشد جی ہم نا روزے نہیں رکھ سکتے. تو میں نے کہا کسی کوئی شرعی وجہ ہے یا کوئی جسمانی مسئلہ ہے؟ آپ کا کیا مسئلہ ہے؟ کہہ رہے ہیں پیاس بڑی لگتی ہے. اللہ اکبر. تو میں نے انہیں کہا روزے کا نام کیا ہے؟ روزے کا نام کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ بھوک پیاس کو برداشت کرنے کا نام ہی تو روزہ ہے. یہ نہ پیاس میں لگے بھوکنے لگے یہ غلط ہے. انہوں نے میں نے کہا تھا کہ اچھا اگر آج میں آپ کے گھر افطاری کے لیے آؤں تو آپ مجھے افطاری کریں گے؟ یہ کریں گے. تو میں مہمان بن کے آپ کے گھر آتا ہوں تو کیسے افطاری کریں گے؟ اب جو کہیں گے بنائیں گے. میں نے اچھا ہو کے کریں گے ہم جیسا ساشن کریں گے. جی آ رہے ہیں. میں کہا میں تو مٹی کا پتلا ہوں، میں نے مر جانا ہے، خاک ہو جانا ہے. تو جو مہمان پوری دنیا میں ہر گھر میں آیا ہوا ہے اس کی مہمان نوازی کیا کر رہے ہیں؟ رمضان مہمان ہے ہمارے گھروں میں. آپ خود سوچیں کہ 10 روزے گزر گئے، آپ نے اس کی مہمان نوازی کیا کی؟ آپ نے کتنے بندوں کو روزے میں روزہ کھلوایا، روزے میں اس کو پانی کا بندوبست کیا، کسی 7 پڑوسیوں میں رشتہ داروں میں گھروں میں کسی کو کھانے کھلایا آپ نے، کسی کو اپنے رزق سے رزق نکال کے دیا، کسی کو غریب در پہ آپ کے آتے رہے. غریبوں کو غریبی ہوتی ہے، رمضان ہے تو ہر بندہ بانٹے گا. کرسچن بھی آتے ہیں، ہمیں پتہ ہے مسلمانوں کا تہوار ہے بانٹ لیں گے. کتنے دروں کو خالی بھیج دیا آپ نے، یہ کہا کہ اللہ معاف کرے بھی معاف کرو. سوچے یہ مہمان آپ کے گھروں میں آیا ہے کہ 10 روزے گزر گئے، خدا کچھ روزے رہ گئے، مہمان رہ گئے نا. مہمان کو ناراض کے بھیج رہے ہیں آپ سب نے. یہ مہمان نوازی ہے، وہی جو عشرہ چل رہا ہے یہ مغفرت کا عشرہ ہے. اس کا جو وظیفہ ہے خاص طور پہ علماء کرام نے بہت سارے وظیفے بتائے ہیں، لیکن حدیث پاک میں آتا ہے اس 10 روزے کا جو وظیفہ ہے وہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ نہیں آتا کسی وقت کھلا استغفر اللہ پر تیرا کریں. استغفار یعنی معافرت کا عشرہ. ہم سب بخوب جانتے ہیں سمیت میرے اپنی بات کر رہا ہوں اور جتنے لوگ سن رہے ہیں میرا پروگرام سب جانتے ہیں کہ ہمارے نام اعمال میں کتنے نیکی ہیں. ہم نے اس زبان سے کتنی غیبتیں کی ہیں، اس زبان سے کتنی چغلیاں کی ہیں، اس زبان سے کتنی خراب باتیں کی ہیں، گالی گلوچ کیا ہے. کتنی زبانیں ہماری پاک ہیں. اللہ نے موقع دیا نا زبان پاک کرنا ہے. استغفار کرتا رہے، یہ مغفرت ہے. میں نے اس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں، عذاب کے دروازے بند کر دیے ہوئے ہیں، سارے رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. کتنے بدبخت لوگ ہیں آپ کہ اس مہینے میں بھی رحمت نہیں پائیں گے تو پھر کب پائیں گے آپ؟ یہ مہینہ وہ ہے جو عطا ہے. اللہ تبارک و تعالی عام مہینوں میں عام دنوں میں پہلے عرش پر ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک ایسا عشرہ ہے، رمضان المبارک ایسا مہینہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی کرسی پہلے عرش پہ لے آتا ہے. پہلے عرش پہ اللہ تبارک تعالیٰ جب افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ مجھ سے مانگے میں عطا کرتا ہوں. یہ عطا کا مہینہ ہے. اس کے دینے میں کمی نہیں، اس کے عطا میں کمی نہیں. آپ سب کے مانگنے میں کمی ہے، آپ سب کے مانگنے میں کمی ہے تو آج آپ میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں. میرے بیاہ میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں نہیں چاہتا لوگ میرے پاس آئے، میں نہیں چاہتا میں لوگوں کو مجھے میں دوں. آپ کے مانگنے میں کمی آ رہی ہے نا، اس کے دینے میں کمی تو نہیں ہے نا. اس کے دینے میں کمی ہو تو کہہ رہا ہے مجھ سے مانگو بھائی. آپ پھر کیوں در در چاہ رہے ہیں؟ اس کا در چھوڑ کے دروں کیوں پکڑ رہے ہیں؟
میں فقیر ہوں، مجھے نہیں چاہیے. کافی میں لوگ نے کہا اس بات پہ ہوتے ہیں آپ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ مگر میں لوگوں کو درد سمجھاتا ہوں لوگ کیوں دادا بھٹک رہے ہیں. ہم جیسے لوگوں نے اسلاموں کا ستیہ ناش مار دیا ہے. عجیب و غریب آپ کام ہو رہے ہیں. کیوں؟ رب نے یہ موقع دیے نا، روفر نہیں میں آپ کو بخشنے کا موقع دے رہا. آپ کو چاہتا ہے کہ بندے بھی پاک ہو کے میرے پاس آئے. خدا پاک کی قسم کہتے ہیں، قسم اس کی قسم کھانے کے لائق ہے جو امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالی نے رحمت کی ہوئی، یقین کریں کسی امت پہ بھی نہیں کی ہوئی. چھوٹی چھوٹی نیکیوں میں رب اللہ معاف کر رہے ہیں ہمارے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اوپر کہ یار محبوب ہے، ہم اس کی محبوب کے اوپر ورش ملہ بھی جا کے یہ کہتا رہوں گا کہ میری امت میں بخش دینا. رب نے موقع رکھے، شب برات آ گئی، شب معراج آ گئی، راتیں آ گئی، رمضان اتار دیا. اسے پتہ ہے یہ بہت کمزور ہے، 24 گھنٹے کا روزہ نہیں دیا، 12 گھنٹے کا روزہ دے دیا، کم دے دیا، سوتے دے دیے. یار بڑے پڑے، اس کے باوجود ہم اتنے بدبخت ہیں اس رحمت کا مزہ کھا رہے ہیں. سوچئے نا کہ رمضان گزر گیا، ابھی بھی موقع ہے. جانتے ہیں سارے اپنے روزے کیسے گزارے، سب جانتے ہیں گزر گئے ہیں. جو رہ گئے ہیں خدارا ان کی قدر کر دو. یہ اشرا رحمت کا اشرا ہے، معافرت کا اشرا ہے. معاف کرنا، معافرت فرمائے گا. ہم نے بچپن سے لے کے ہوش سنبھالنے سے لے کے اب جتنے گناہ کیے ہیں یہ معافی کا ایک موقع مل گیا نا. ہمیں ایک پیکج مل گیا نا، 10 دن کا ہمیں پیکج مل گیا. اس 10 دن میں اپنے گناہ سارے چھوڑا لے، یہ 10 دن میں سارے گناہ چھوڑا لے. میں لائف قرآن چل رہے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے، آپ سب سے گناہ گار بندہ ہوں. میں بیٹھتا ہوں، میں بہت گناہ گار، بہت گناہ گار، بہت گندا بندہ ہوں. یقین کریں زمین اور آسمان آپ اپنے گناہوں سے بھر دیں. بھرنے سے بہت آیا ہے، اتنی عمر نہیں ہماری. زمین اور آسمان گناہ سے بھر دیں. ایک مرتبہ اپنی بارگاہ میں ربا میں کوئی غلطی ہوگی معاف کروا دے، ربا مجھے معاف کر دے. یقین کریں وہ اتنا اوپر ہے، معاف کر دے گا، معاف کر دے گا. اس رمضان میں ہر گناہ کی معافی ہے. چاہے کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی رب معافی نہیں دے گا. اگر آپ ساری رات عبادت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، عمرے بھی جا رہے ہیں، رب سب کچھ لپیٹ کے آپ کے منہ پہ مار دے گا. رمضان میں کچھ گناہ ایسے ہیں جس کی رب معافی نہیں دے گا. وہ انسان خود دے گا جس کے والدین اس سے ناراض ہیں. اس کا روزہ کسی کام کا نہیں، اس کی عبادتیں کسی کام کی نہیں. خدا جن کے والدین ماں باپ ناراض ہیں اور راضی کر دو. یہ 10 دن ہے معافی مانگنے کے، اگر انہوں نے معاف کر دیا رب بھی معاف کر دے. یہ بڑی خاص چیزیں ہوتی رہتی ہوتی ہیں. میں بار بار 10 لوگوں کو دیتا ہوں، رزق نہیں ہے مانگے نا. یہ راتیں ہیں نا مانگنے کی، علم دینے کے لیے جہاں مرضی جائیں. مسجدیں کھلی ہوئی ہیں، مسجدیں بھر جائیں گی. جیسے رمضان ختم ہوگا مسجدیں خالی ہو جائیں گی. ابھی بھی تو وہ ٹائم نہیں ہے. 10 دن کیا 5-10 دن شو کرتا ہے، مسجدیں بھرتی ہیں، اس کے بعد سارے سلو ہوتے ہیں لوگ. یہ لمحہ بہت خاص ہے، کثرت سے پڑھے. یقین کریں یہ لفظ میں نے دیا ہے جو اس اشرے کی پڑھائی ہے استغفر اللہ، جو اس اشرے کی پڑھائی ہے استغفر اللہ، وہ اتنی زبردست لکھا ہے. اس کے اندر آپ کا رزق بھی ہے، بیماری بھی ہے، پریشانی بھی ہے، ہر چیز کا علاج اس کے اندر ہے. میری بہنیں کھانا بنا رہی ہیں، سحری بنا رہی ہیں، افطاری بنا رہے ہیں، بچے کام کر رہے ہیں، نوکری کر رہے ہیں، بیٹھے بیٹھے آفس بیٹھے ہوئے ہیں، پڑھتے رہنا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. جب سے ہمیں حوصلہ آیا اب تک بے شک ہمارے یقیناً سمیت میرے ہم سب کے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں. ہم نے آنکھوں سے بھی گناہ کیے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بھی گناہ کیے ہیں، زبانوں سے بھی کیے ہوئے ہیں، سوچ سے بھی کیے ہوئے ہیں. ہمارے جسم گندے ہیں، خدا را پاک کر لو. یہ پاک کر لو، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ کی. جب سر پہ ہاتھ اٹھائیں گے تو گلی ہو جائے گی آپ کی. میں شروع سے ایک ہی تو درس دے رہا ہوں کہ قرآن، نماز، درود اور ماں باپ. یقین کریں آپ کی تمام کامیابی کا راز ان کے اندر. جن کے والدین چلے گئے ہیں ان کی قبر پہ جا کے رمضان ہے معافی مانگو، یہ دعا کریں. والدین بننے کے بعد اولاد کی دعا کریں. یہ بہت خاص مہینہ ہے، بہت ہی خاص مہینہ ہے.
لگاتار ہم وظیفے بھی ساتھ دیتے جاتے ہیں، تراویح بھی کراتے ہیں، درود پاک پڑھاتے ہیں، پڑھتے ہیں صبح. اس سے آج ایک مجھے فون آیا، انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے بھی اس کی کوئی خاص وظیفہ دیتے ہیں، سحری کے ٹائم کا وظیفہ خاص دیتے ہیں. اگر آپ فیس بک استعمال کرتے ہیں، یوٹیوب استعمال، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہم نے بہت سارے وظیفے بتائے ہیں جس کی تنگیاں گھر کے اندر ہیں، جو کریں گے ہو جائے گا. تو کہتے ہیں مجھے یہ کوئی خاص چیز، تو میں نے کہا رمضان میں کوئی خاص وظیفہ بھی بتا دیں. میں نے مجھے بتایا کہ ہم نے کہ اللہ الصمد اس پورے رمضان کا وظیفہ ہے، لیکن جو پورے رمضان میں خاص تحفہ بتا دیں، آپ پڑھتے رہتے ہیں تو سارے سنیں پورے رمضان، پہلے رمضان سے لے کے آخری رمضان، سب سے بڑا وظیفہ، سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑی طاقت، سب سے بڑی روحانیت قرآن پاک. رمضان میں اس سے بڑا وظیفہ ہوئی. اگر دوسرے اس میں اعظم کے وظیفے نے رش پڑھا ہوا ہے، روزانہ کوشش کریں کہ قرآن پڑھیں، چاہے ایک صفحہ پڑھ لیں. ایک میری بہن بیٹھی ہوئی تھی، جب پہلا شرح شروع تھا، مجھے میں نے 3 قرآن پاک بنانے میں، میں رمضان میں 3 ہی سب کام ختم کروں. مگر تجربہ کہاں بیٹھنے کا کام کر لیجیے گا، نہیں میں کروں. وہ بزرگ بھی ہے، خواتین انہیں شوگر بھی ہے، ان کی نظر بھی کمزور ہے. تو ان کو میں نے ایک مسئلہ بتایا، یہ سننے علماء کرام میرا قرآن سنتے ہیں، اگر میں غلط میں تنقید کیجیے گا تاکہ میں اپنی رہنمائی رکھ سکوں. میں ایک چیز کو سمجھائی بس سب سمجھاتا ہوں. جی میں نے پڑھا ہوا ہے، اتنی عبادت پر میری جتنا تجھ پر بوجھ نہ ہو. رب کریم فرماتا ہے میری اتنی عبادت کر جو تجھ پر بوجھ نہ ہو، تھوڑی کر خالص توجہ کے ساتھ، یقین کے ساتھ، توکل کے ساتھ. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ماجی اتنی بات اگر آپ پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے، پڑھیں. اگر زبردستی زور سے ڈال کے پڑھنا ہے اپنے آپ کو تو بھی غلط ہے. تھوڑی کریں خالص کریں. پہلے کلمے کا گرد ہے، درود پاک بہترین ہے، استغفر اللہ کا وظیفہ ہے. آپ کے اس مہینے بالوں کی بات سمجھ نہیں آتی، انہیں زبان سے جانا پڑتا ہے اس مہینے کی بیٹی پالو، پورا سال بہ کے کھانا. اور سے میں خود سمجھ میری گل آ گئی، اس مہینے کی بیٹی ڈالنے استغفار سے، درود پاک سے، سجدوں سے، قرآن سے، اپنے ہاتھ سے بانٹنے سے. جس نے رمضان میں ایک دیا تو 70 واپس ملے گا. میں تو کہہ رہا ہوں جناب، میں اپنی بات بھی کہہ رہا ہوں. میں نے پورا سال، میرے بھی بچے ہیں، میرا کیا یہ سب کچھ ہے، لنگر کے اندر چلتا ہے، پورا سال چلتا رہتا ہے. میں نے پورے سال کا بندوبست اس مہینے میں کرتا ہوں. کیا کرتا ہوں؟ ابھی کوئی بچے بسکٹ لے آئے، کافیاں لے بانٹ دیں گے، میں بھی لنگر میں بانٹی جا رہا ہوں. جو ہوتا ہے ہر سے پیسے ہوں گے تو بانٹیں گے. 10 روپے کی ٹافیاں بانٹ دو، ایک ٹافی بانٹو تو نہیں واپس 70. اگر 70 ٹافیاں لیکن ملے گی. خدا وعدہ کافی تو نہیں کرتا نا، رب نے کہا میں وعدہ کافی نہیں کرتا. مجھ سے کاروبار کر، میں بہترین نفع دینے والا ہوں. مجھے پارٹنر بنا دے اپنا، کبھی نقصان نہیں اٹھائے گا. تمہارا پارٹنر اب بھی ہے. اب یہ کام تم کر رہے ہیں، بانٹنے والے بنے. اس مہینے ڈالنے کی مٹی پورا سال بیٹھ کے کھائیں گے جس کی تنگی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اس جو عشرے کا وظیفہ ہے کیسے سے پڑھیں؟ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. یہ وظیفہ بھی ہے. استغفر رب من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کو یہ دونوں نہیں آتے، یہ تو سب کو آتا ہے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ. اللہ تبارک و تعالی جب کوئی شخص یہ کہہ دیا ہے استغفر اللہ، یہ سننا بڑا پسند ہے. اللہ فرماتا ہے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے کہ بندہ میری بات میں کہتا ہے استغفر اللہ، ربا مجھے معاف کر، ربا مجھے معاف کر دے. تو اثر بڑا کرے. ساتھ ایک لفظ اور لگا لیں تاکہ برکت ہو جائے، آپ کے بند دروازے کھل جائیں. سارے دروازے کھلے تو ہوئے ہیں. ہماری غلطی کوتاہی، ہمارے بڑا بول، ہماری زبانوں سے ہمارے دروازے رزق کے پاس ہوتے ہیں. تو استغفر اللہ یا رضا کو یہ سوچ لیں. آج تو 2 دن گزر گئے، 8 دن رہ گئے.
8 دن رہ کے معاف کرتی ہماری معافی کے 8 دن رج کے پڑھ لینا استغفر اللہ چلتے پھرتے اٹھتے اتنا پڑھنا کہ انتہا ہو جائے محسوس کریں گے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. سب کو معلوم ہے جیسے ہر